ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اتنی غربت کے باوجود، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود لوگوں کے اتنے پریشان حالات ہیں، اور ادھر ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی زد کے اندر آدھے سے زیادہ پاکستان آ چکا ہے۔ میں سوچ رہا تھا شاید اس دفعہ مسلمانوں کو کوئی عقل آ جائے، کوئی شرم اور حیا آ جائے کہ ہم جلوس نہیں منائیں گے، ہم جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، ہم بازاروں کو نہیں سجائیں گے، ہم فضول خرچیاں نہیں کریں گے، ہم گلیوں کو صفائی کا وہ بندوبست نہیں کریں گے، ہم اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد نقلی خانہ کعبہ کے جناب ماڈل بنا کے، روض رسول کے ماڈل بنا کے، رات کو بنا کے صبح کو نہیں گرائیں گے، یہ سارا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ ملک کے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، لیکن نہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، یہاں جلوسوں کی بھرمار پڑ گئی ہے۔ کوئی میلاد ریلی کے نام پہ، کوئی محفل میلاد کے نام پہ، کوئی میلاد کے جوس کے نام سے، اور کوئی نبی کی ولادت کے نام سے، کوئی نبی کی آمد کے نام پہ اتنے جلوس نکالے گئے ہیں، اتنی گلیاں سجائی گئی ہیں، اتنے پیسے لگائے گئے ہیں، اتنی فضول خرچی کی گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام کے اندر یہ سب کرنا واجب قرار دیا گیا۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت یہ سارا کچھ کرتی نظر آتی ہے۔ چند لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر جن کو دنیا اہل حدیث کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ لوگ نہیں مناتے ہیں، یہ جشن نہیں مناتے ہیں، یہ بھنگڑے نہیں ڈالتے ہیں، یہ ڈانس نہیں کرتے ہیں، یہ گلیوں کو نہیں سجاتے ہیں، یہ نقلی ماڈل نہیں بناتے ہیں، یہ نبی کا روزہ اپنے شہر ڈسکا سمبڑیال سیالکوٹ کے اندر بنا کے اس کو گراتے نہیں ہیں، یہ نبی کے نالین کے اوپر آمد مصطفیٰ مرحبا لکھ کے اپنے گلیوں کی زینت نہیں بناتے ہیں، اور یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے، آپ میلاد کیوں نہیں مناتے، آپ جشن کیوں نہیں مناتے، نبی کی آمد کی خوشی کیوں نہیں مناتے، آپ گلیوں کو کیوں نہیں سجاتے؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صرف اسی بات کا جواب دیا جائے گا کہ ہم لوگ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس لیے بھی اس سے درگزر نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ پیسے نہیں دیتے، ہم اس لیے بھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے کہ ہماری عوام نہیں مانتی، ہم اس لیے بھی ان کاموں سے دور نہیں بھاگتے کہ ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف اس لیے ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے ان کاموں کا حصہ نہیں بنتے۔ میرے پیغمبر کے شہر مدینہ کے اندر ربیع الاول کا جو سال آیا تھا 11 ہجری کے اندر، جو ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، اللہ کی قسم اس مہینے کے اندر مدینے کی کیا صورتحال تھی، پیغمبر کی بیویوں کی کیا پوزیشن تھی، اماں عائشہ کتنی پریشان تھی، سیدہ فاطمہ کس قدر غمناک ہو چکی تھی، ابو بکر اور عمر و عثمان اور دیگر صحابہ کرام ان کی حالت اور پوزیشن کیا تھی۔ آج کے جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اس نتیجہ کے اوپر پہنچیں گے کہ اللہ کی قسم یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ میلاد منانے ثابت ہوتے، اگر یہ جھنڈیاں لگانی ثابت ہوگی تھی، اگر یہ جلوس نکالنے ثابت ہوتے، سب سے پہلا جلوس مدینے کے اندر نکلتا اور ابو بکر صدیق نکالتے۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی، سب سے پہلا جلوس حضرت عمر فاروق نکالتے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا، تبوک کے میدان میں اپنا لاکھوں کا مال پیش کرنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں سے پیچھے کبھی بھی نہ رہتے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا، شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے، رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا اور پیغمبر کی تعلیمات ہوتی، یہ سارے صحابہ کرام ان کاموں کو منانے سے پیچھے کبھی نہ رہتے تھے۔